بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے بڑھا ہوا اور یا اس سے بہت پیچھے۔ پھر فرمایا جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر فرمایا زمانہ جسموں کو پوسیدہ کر دیتا ہے، آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا رہتا ہے، موت کو قریب اور آرزوؤں کو بہت دور۔ جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا رہتا ہے۔ یہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے جس زمانے میں، یہ زمانہ انسان کو بعض اوقات شاد کرتا ہے، بعض اوقات دکھ دیتا ہے، اور انسان کی آرزوئیں کچھ پوری ہو جاتی ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگوں کا پیشوا رہبر بنتا ہے تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم لینا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے، دوسروں کو بعد میں۔ زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے۔ جو اپنے نفس کو تعلیم دیتا ہے تو وہ دوسروں کی تعلیم دینے میں سب سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ یعنی سب سے پہلے خود تقویٰ، سب سے پہلے اچھائی خود کرے، سب سے پہلے تعلیم خود حاصل کرے۔ جب خود عالم بنے گا، متقی بنے گا، جاننے والا بنے گا تو لوگ اس کا احترام کریں گے۔ پھر فرمایا انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے ہوئے ہے۔ انسان جتنے قدم اٹھاتا ہے، جتنی سانس لیتا ہے تو وہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے، اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا۔ یعنی یہ شمار میں آتی ہے، دن یہ آج پہلا دن، آج دوسرا دن، تیسرا دن، ایسا ایسا یہ دن ختم ہو جاتے ہیں، اور جس نے آنا ہے مثلا قیامت ہے، موت ہے، محشر ہے، قبر ہے، انہوں نے آنا ہے اور وہ حتماً آ کر رہیں گے۔ پھر فرمایا جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ یعنی ایک بیج کو دیکھ کر کاشتکار یہ حکم لگاتا ہے کہ اس سے کون سا درخت پیدا ہوگا، اور اس کے پھل پھول پتے کیسے ہوں گے، اور اس کا پھیلاؤ بڑھاؤ کتنا ہوگا۔ اسی طرح ایک طالب علم کو کوشش کو دیکھ کر انسان کامیابی اور دوسروں کی آرام طلبی کو دیکھ کر وہ حکم لگا سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان مستقبل کے بارے میں نہیں جاتا، ہاں وہ اپنے ابتدا میں دیکھے یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر اچھائی کی ابتدا کر رہا ہے تو ہمیشہ نتیجہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، لیکن اگر اس کی ابتدا بری ہے، گناہ ہے، تو وہ اس کا انجام بھی برا ہوگا، اس کا انجام بھی سزا ہوگی۔ پھر امیر المومنین نے زرارہ بن زمرہ معاویہ کے پاس گئے۔ معاویہ نے امیر المومنین کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقعوں پر آپ کو دیکھا کہ جب رات اپنے دامن ظلمت کو پھیلا چکی تھی تو آپ محراب عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس طرح تڑپتے تھے جیسے کہ ایک سانپ کا ڈسا ہوا بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اور غم رسیدے کی طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے اے دنیا دور ہو مجھ سے، کیا میں تیرے سامنے کیوں اپنے آپ کو میرے سامنے لاتی ہو، یا میری فریتا یا دوست بن کر آتی ہو۔ تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، جا کسی اور کو جل دے، مجھے تیری خواہش نہیں ہے۔ میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی تھوڑی ہے، تیری اہمیت کم ہے، تیری آرزوئیں ذلیل ہیں، افسوس زاد راہ تھوڑا، راستہ بڑا طویل ہے، دور و دراز اور منزل بھی سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب معاویہ نے زرار کی زبان سے یہ واقعہ سنا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آنے، کہنے لگے خدا ابو تراب پر رحم کرے، وہ واقعاتاً ایسے ہی تھے۔ پھر زرار مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے زرار، ان کی مفارقت میں تمہارے رنج و اندوہ کی کیا حالت ہے؟ تو زرار نے کہا بس یہ سمجھ لو کہ میرا غم اتنا ہی ہے جتنا اس ماں کا ہوتا ہے جس کی گود میں اس کا اکلوتا بچہ
ذبح کر دیا جائے۔ امیر المومنین کی سیرت سب کے سامنے بڑی ہی واضح تھی۔ دشمن بھی اقرار کرتا تھا کہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو ہمیشہ ذات پروردگار کے سامنے عاجز رہتے تھے۔